الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے ایمان والے پیارے بھائیوں، آج خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے ربنا الرحمن، رحمان جو ہمارے رب ہے۔ تو الرحمن اللہ تعالیٰ کا ایسا دل نشین نام ہے جسے سنتے ہی دلوں پر سکتہ طاری ہونے لگتا ہے، جس کے معانی میں غور و فکر کریں تو روح کے اندر تک چین اور سکون سرایت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نام کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنی پہچان کروائی، چنانچہ اپنی کتاب میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا اللہ ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں جو سب پر مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہو۔ اور اپنے اسی نام کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے شروع میں 2 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کے شروع میں ہی ذکر رحمان کیوں کرنا ہوتا، جبکہ قرآن پاک خود رب رحمان کی نازل کردہ وہ کتاب ہے۔ ارشاد رب العالمین ہے، ارشاد رب العالمین ہے تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کلام اس ذات کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو سب پر مہربان ہے اور وہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اس لیے نازل فرمایا تاکہ یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے رحمت ہو، اور جس ذات بابرکات پر نازل فرمایا وہ ہمارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرے ایمان والے پیارے بھائیوں، رحمت خداوندی کی تجلیات کا مشاہدہ کرنا ہو تو دیکھیے کیسے اس رحیم ذات نے زمین میں ہمارے لیے اسباب زندگی مہیا فرما دیے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے کام کے ہی میں لگائی رکھی ہیں، تمہارے کام ہی میں لگائی رکھی ہیں، اور وہ کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور اس نے آسمان کو اس طرح تھام رکھا ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والے ہیں اور بڑا ہی رحم کرنے والے ہیں۔ تو اے ہمارے پروردگار، تو کتنا رحیم اور کریم ہے، تیری رحمت پوری کائنات کا احاطہ کی ہوئی ہے، ساری مخلوقات پر تیری رحمت سایہ فگن ہے، تیرا قول حق اور سچ ہے، تیرا ہی فرمان ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اے رب رحمان، تیرے برگزیدہ انبیاء اور رسل تیری رحمت سے وابستہ رہے، اس کی طلب میں تیرے حضور امید لگائے دست دعا بلند کیے رکھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ دعا فرمائی رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، میرے پروردگار میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ دستے سوال بلند کیا، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اور تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے تجھ سے اپنی امید کا اظہار فرمایا، ارحمنی رحمتاً تغنینی بہا عن رحمت من سواک، اے اللہ مجھ پر ایسی رحمت فرما جو مجھے تیرے سوا ہر ایک کی رحمت سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ، اے رحمان، تو پاک ذات ہے، ساری مخلوقات اپنے اپنے حال و انداز میں تیری رحمت کی سوالی ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اے اللہ، تو اپنے بندوں کو گناہوں میں مبتلا دیکھ کر بھی اپنی شان ستاری سے ان پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ تیری رحمت جوش میں آتی ہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ تو نے اپنے عرش پر یہ لکھ دیا، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے بہت بڑھ کر ہے۔ اور قرآن میں تو نے یہ ندا لگائی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ پاک پروردگار کتنا عظیم ہے، اس کی رحمت کتنی بے شمار و بے حساب ہے، جس نے اپنی عطاؤں سے ہمیں نوازنے کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول رکھے ہیں اور اپنے کرم اور سخا کے اسباب ہر سو پھیلا دیے ہیں۔ چنانچہ یہ ارشاد فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ میرے بھائیوں، آپ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، وہ آپ کی مناجات کو اور دعاؤں کو سنتے ہیں، آپ کے شکستہ دلوں کو اپنی رحمت سے وہ جوڑ دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ ارحم الراحمین ہے، فرمایا وَهُوَ ارحم الراحمین، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے عباد الرحمن، ذرا سوچئے کتنی ہی بار اس کریم ذات نے اپنی نعمتوں سے نواز کر آپ کو خوشیوں سے سرشار کر دیا، کتنی ہی دفعہ آپ کی آنکھوں سے اس وقت خوشی کے آنسو امڈ آئے جب اس نے آپ کو تنگیوں اور مشکلات سے نکالا، اور کتنی ہی مرتبہ آپ کے دل کو غم اور الم سے نجات دے کر سکون و اطمینان بخشا۔ یہ سب اللہ کا فضل اور کرم ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا، لیکن یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو فضل ہو رہا ہے وہ بہت ہی عظیم ہے، لہذا اس کی رحمت ہی کی ایک صورت ہے کہ وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے بعد اپنی عطاؤں، نعمتوں اور راحتوں سے نوازتا ہے، اور اپنے اس فرمان سے اپنے بندوں کا حوصلہ بڑھاتا ہے، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کوئی مشکل ہو تو اللہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، غم نہیں کرو، خوف نہیں کھاؤ، آپ ایسے آسمان تلے موجود ہیں جہاں سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور آپ تو اس رحمان کے بندے ہیں جو آپ کے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، آپ کے سارے رنج اور غم دور فرماتا ہے، آپ کو بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے، آپ سے کچھ لیتا ہے تو اس لیے تاکہ وہ آپ کو مزید دے، آپ سے کچھ روک لیتا ہے تو اس لیے تاکہ وہ آپ کو مزید عطا کرے، ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اس لیے تاکہ آپ کے لیے کئی دروازے کھول دے،
ان ربکم لرؤوف الرحیم، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت شفیق اور بہت ہی زیادہ مہربان ہیں۔ میرے بھائیو، آپ تو اس رب رحمان کے بندے ہیں جو آپ کے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دیتا ہے، آپ کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانا آسان فرما دیتا ہے، آپ کے تمام امور کی بہترین اور کامل انداز میں ایسی تدبیر فرماتا ہے جو آپ کے شایان شان سب سے افضل اور سب سے زیادہ مناسب ہو۔ تو اگر کبھی کوئی مشکل آپ کو گھیر لے تو پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنے رب کی رحمت کے اوپر بھروسہ رکھیں جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر تکلیف پر آپ کے لیے اجر و ثواب کا وعدہ ہے، ہر آزمائش پر آپ کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور ہر غم اور پریشانی میں صبر کرنے پر آپ کو اجر عظیم سے نوازا جاتا ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة۔ مومن پر جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے، حتیٰ کہ وہ کانٹا بھی جو اسے چبھتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، یا اس کی وجہ سے اس کی کوئی غلطی معاف کر دی جاتی ہے۔ رحمتم من ربک انہ هو السمیع العلیم، تاکہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو، یقیناً وہی ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور دوسرے خطبہ میں حمد و صلات کے بعد فرمایا، عزیزان محترم، دنیا میں جس قدر بھی آپ کو رحمت خداوندی کے مظاہر نظر آ رہے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعل اللہ الرحمت 100 جزء فامسک عنده 99 وانزل فی الارض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق۔ اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ لہٰذا جو بندہ بھی یہ چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے سرفراز ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں پر رحم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، یعنی جو دوسروں کے اوپر رحم کرتا ہے، رحمان بھی اس کے اوپر رحم فرماتے ہیں۔ تو تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ یرحمکم من فی السماء۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ رحمت و شفقت کی بنیاد پر معاملہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ، اور یہ دعا کرو کہ یا اللہ، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ اسی طرح اپنی ازدواجی زندگی کو اپنے شریک حیات کے ساتھ محبت اور رحمت کے جذبات کے ذریعے خوشنما بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے ہیں۔ چنانچہ اگر محبت باقی نہ بھی رہے تو رحمت کا مادہ ضرور باقی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے شخص کو جو اپنی بیوی سے محبت نہ رکھنے کے باعث اسے طلاق دینا چاہتا تھا تو فرمایا، لَيْسَ كُلُّ الْبُيُوتِ تُبْنَى عَلَى الْحُبِّ، سب گھر محبت کی بنیاد پر ہی قائم نہیں ہوتے، یعنی اگر محبت نہ رہے تو دلوں میں رحمت کا جذبہ ضرور کار فرما رہتا ہے۔ تو برادران اسلام،
ہمارے بچے سب سے زیادہ پیار اور محبت کے حقدار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأيت احدا كان ارحم بالعيال بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اپنی اولاد سے محبت کرنے والا نہیں دیکھا۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، رحمت کو اپنے معاشرے کی اور اپنے تمام تر اعمال و افعال کی نمایاں خصوصیت بنائیں، اپنی اولاد کی اس پر تربیت کریں اور دعا کے ذریعے اپنے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے درپے رہیے۔ چنانچہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا عمل مبارک تھا، اور عبادات اور نیکیوں کی کثرت کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقین رکھو اللہ بہت ہی بخشنے والا ہے اور بہت ہی مہربان ہے۔ اللہم یا رحمن الدنیا والآخرہ ارحمنا رحمة تغنینا وتکفینا، اللہم اجعلنا ممن رحمته وشرحت صدره ويسرت أمره وغفرت ذنبه يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين وفيما بيننا متراحمين وبوالدينا بارين وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم أمواتنا يا رحمن وعاملهم بالرحمة والإحسان واملأ قبورهم رحمة واجعل حسابهم رحمة وثقل موازينهم برحمتك وأدخلهم الجنة بمنتك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ دولة الإمارات بحفظك وتولها برعايتك وحطها بعنايتك يا رب العالمين، اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين۔